السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعیقا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد وما رأى، صدق اللہ ورسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل از بہتر اور مناسب ہے کہ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ معراج کے دولہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی وہ رات وہ معتبر و سعادت مند والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں دیدار کرایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہیٰ، لامکان، یہ تمام چیزیں جہنم اور جنت کی سیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے کرائی، اور یہ رات کے کچھ مختصر حصے میں ہوا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ میں جب جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے وضو فرما رہے تھے، اور جو بستر سے اٹھے تھے وہ بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی نالی سے بہہ رہا تھا۔ میں اتنے عرصے میں جا کر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستر اسی طرح گرم تھا اور کنڈی دروازے کی اسی طرح ہل رہی تھی، اور وضو کا پانی جو میں کیا تھا وضو اس کا پانی نالی میں اسی طرح بہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکہ والوں کے سامنے کہا تو بہت سے کفار مکہ نے اس چیز کا انکار کر دیا، اور انکار کرنا ہی چاہیے۔ کیونکہ یہ معجزہ تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دیدار کرایا تو اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خواب میں ہم بھی آسمانوں پر جاتے ہیں، اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں، تو یہ خواب کی بات کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں، یہ ہاتھ لگانے سے آواز کیوں زیادہ آ رہا ہے؟ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عاجز آئے، یعنی انبیاء کرام سے جو چیزیں صادر ہو وہ دوسرے عام لوگوں سے ثابت نہ ہو، صادر نہ ہو، لوگ عاجز آئیں۔ عاجز یعنی وہ چیز کر نہ پائیں جو انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں۔ اولیاء کرتے جو ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں، انبیاء کرام جو کرتے ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے معنی عاجز آنا، یعنی ایسی چیزیں کرنا کہ کوئی انسان، عام انسان ان چیزوں کو کر نہ پائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تا قیامت تک
یہ سب سے بڑا معجزہ رہے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں نے 90 پاری کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اور سورہ نجم کی 27ویں پاری کی آیت آپ کے سامنے، ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد 2 آیتیں میں نے لی ہے، لیکن یہ آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ دل کے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کا دیدار کیا اور اپنے دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یعنی یہ 2 جماعتیں ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہیں اور ائمہ اعظام میں بھی ہیں، علماء کرام میں بھی ہیں، یعنی 2 جماعتیں ہیں۔ تو یہ جب 2 چیزیں جب آ جائیں اختلاف، تو علماء کرام اس میں سے تطبیق نکالتے ہیں۔ تطبیق سے مراد یعنی ایک چیز اقرار کر رہی ہے اور دوسری چیز انکار کر رہی ہے، دونوں چیزوں کو ملا کر ایک بات نکالتے ہیں اور اس مفہوم کو سمجھاتے ہیں، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ علماء کرام اگر مسئلہ اختلافی مسئلہ آ جائے تو ان تمام اقوال کو جمع کر کے، بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے قول کو جمع کر کے تطبیق نکالتے ہیں اور اس چیز کو سمجھاتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی ایک تطبیق بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھوں سے بھی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنی آنکھوں سے بھی اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ مثال کے طور پر، تطبیق کے طور پر مثالی واقعہ مختصر کرنا چاہوں گا میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، ہم کلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آواز سن رہے تھے، آواز سننے کے ساتھ دل میں یہ تمنا اور آرزو جاگی کہ اس کی آواز، جس کی آواز ایسی میٹھی ہے تو وہ کیسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ یہ 90 پاری کی آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 90 پارے میں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی ارینی انظر الیک۔ اے تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فرماتا ہے، قال لن ترانی ولکن انظر، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ قال لن ترانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن کا جملہ استعمال کیا، لام اور نون، قال لن ترانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اے موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب اس بات میں، اس جملے میں ایک جواب چھپا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں اور اس آنکھوں سے نہیں، اس دنیا میں نہیں اور اس آنکھوں سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھائی اور کہا کہ اے موسیٰ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنا دیدار کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تو دیدار کر نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اے موسیٰ تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یعنی جو کوہ طور ہے، جبل پہاڑ ہے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ
موسیٰ میں اپنی تجلی، میں اپنا ظہور اس پہاڑ کوہ طور پر ڈالتا ہوں۔ اگر یہ پہاڑ میری تجلی، میرا ظہور، میرا حسن جمال یہ کوہ طور برداشت کر سکا، برداشت کر پائے گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ تو مجھے ضرور دیکھ لے گا، اے موسیٰ تو مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنی صفاتی تجلی، ذاتی تجلی بھی نہیں بلکہ صفاتی تجلی، ظہور، نور، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس جبل یعنی پہاڑ پر ڈالی، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا۔ اور سورہ نجم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یعنی ان کی آنکھوں نے جو دیکھا، یہ سیدھا سادہ ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے اس کے خلاف کیا نہیں۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، علماء کرام اسی نقطے کو لے کر یہ تطبیق نکالتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی پہاڑ پر جو گری تھی وہ برداشت کر نہیں پائی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک سورج کی روشنی یا پھر سورج، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھتے، یا آپ کو سادہ مفہوم میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک سورج یا پھر سورج کی روشنی کسی آئینے پر پڑتی ہے، کسی آئینے پر پڑتی ہے، اگر وہ آئینہ سورج کی روشنی کو اور سورج کی کرنیں کو، سورج کو برداشت کر پائے گا تو ہم آئینے میں سورج کو دیکھ لیں گے، ہم آئینے میں سورج کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ میں اپنی تجلی اس پہاڑ کوہ طور پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ وہ قوت برداشت کر پائے گا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ یہ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ رکھی، اور ہوا یوں کہ جب اللہ نے تجلی اپنے کروڑوں حصے میں سے ایک تجلی، ایک ذرہ برابر جو کوہ طور پر ڈالی، تو کوہ طور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ظہور، تجلی، نور برداشت کر نہیں پایا، وہ پہاڑ تو جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ دیکھ نہیں پائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج النبی، معراج کے لیے اللہ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جب جلوہ افروز ہوئے اور اس مقام تک پہنچے جہاں جبرائیل امین کی رسائی تک بھی نہیں، وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں پر انتہا ہوتی ہے، یہاں سے میں بھی نہیں آگے جا سکتا، یہاں سے میں بھی آگے نہیں جا سکتا، آپ کو یہاں سے اکیلے جانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح سدرۃ المنتہا کے آگے لامقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے چلے گئے۔ یہ سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ علماء کرام نے جو اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، کوئی دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، جماعت کہنے والی یہ بھی ایک جماعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار ہوا۔ لیکن یہ دو جماعتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور سر کی آنکھوں سے دیکھنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث کریمہ میں ذکر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو ایک نور تھا، میری آنکھوں نے نور دیکھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ نور کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے، دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا ترجمہ، دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت کا ایک ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی میں یہ آیت ذہن میں آئی تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے، یعنی ہر چیز اس کے انڈر میں، یعنی احاطے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو وہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی تجلی، میں اپنا نور، میں اپنا ظہور تیرے دل پر ڈالتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اطہر پر، قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی تجلی، میں اپنا نور تمہارے قلب اطہر پر ڈالتا ہوں۔ اگر تمہارا قلب اطہر، تمہارا دل وہ تجلی برداشت کر سکے گا، اے حبیب کریم وہ تجلی، وہ نور برداشت کر سکے گا، کر پائے گا، برداشت کر پائے گا، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور آپ میرا دیدار کریں گے۔ اور وہاں جب کوہ طور پر جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، وہ صفاتی تجلی تھی، اور سدرۃ المنتہا لامکہ پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی اپنے محبوب کے دل پر ڈال رہا ہے، وہ خود کی اپنی ذاتی تجلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ڈالی، اور وہ قلب، کیا قلب تھا، کیا دل تھا، کوہ طور کا اس سے کیا مقابلہ، کوہ طور کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل سے کیا مقابلہ۔ وہ کوہ طور تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی برداشت کر نہیں پایا، لیکن یہ دل مصطفیٰ ہے، یہ قلب مصطفیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی برداشت کر پایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ عطا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار ان کی حیات طیبہ میں قلب اطہر، دل مبارک نکال کر دھویا گیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے وہ برداشت کر پایا، وہ تجلی برداشت کر پائی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دل میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسی طرح جس طرح آئینے میں سورج کو دیکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دل اطہر میں، قلب اطہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو علماء کرام یہ تطبیق نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھوں سے بھی اللہ کا دیدار کیا، اور اپنی سر کی آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو یہ تطبیق علماء کرام کے الگ الگ اقوال، صحابہ کرام کے الگ الگ اقوال جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں، تو یہ اقوال جمع کر کے علماء کرام نے ایک تطبیق نکالی ہے۔ جب خواجہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شک اللہ کا دیدار کیا، بے شک اللہ کا دیدار کیا، بے شک اللہ کا دیدار کیا، ایسے 3 مرتبہ امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ امام احمد بن حنبل، حنبلی جو مسلک ہے، امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رعا ربہو رعا ربہو رعا ربہو، اتنا کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھول گئی، یعنی ایک سانس میں جتنی بار ہو سکے کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ علماء کرام اور اکابرین کا
یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو یہی سورہ نجم کی جو میں نے آیت پڑھی، ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی آنکھوں نے جو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار کیا، آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یعنی دل میں وسوسہ آتا ہے نا، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، غلط ہو سکتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے دل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی ان کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے انکار نہیں کیا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ، یعنی جسم کے ساتھ روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرائی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کریم فرقان حمید کے آیتوں میں آیا ہے سورہ طٰہٰ میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ آیت ہے کہ اے موسیٰ اپنے نالین باہر نکال کر آؤ، اپنے نالین یعنی جو جوتے وغیرہ جو پہنے ہیں اپنے نالین باہر نکال کر آؤ۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ اپنے نالین باہر نکالو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ خیال آنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح ہو، وہ اور تھے آپ اور ہیں، ان کا رتبہ اور تھا آپ کا رتبہ اور ہے، وہ کلیم اللہ ہے آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب اپنے حبیب کو بلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوتے بھی نکالنے کے لیے نہیں کہتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا۔ ان کی نالین کتنی مبارک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ جب معراج ہوئی اور سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں فرشتوں کا سردار، نوری مخلوق، نور سے پیدا کیا گیا، لیکن یہاں سے ذرہ برابر بھی آگے جاؤں گا میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، سدرۃ المنتہا یہاں سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور آپ کے لباس کو کچھ نہیں ہو رہا، یعنی نسبت وہ لباس کو نسبت کس سے ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی۔ وہ نالین کو نسبت کس سے ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے ہوئی، قدم مبارک سے ہوئی۔ تو ان چیزوں کو بھی کچھ نہیں ہوا، ان چیزوں کو بھی۔ اسی لیے آج اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کے جو بھی تبرکات ملتے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان میں کچھ ہے، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ان بڑے ہستیوں سے ہے، ان بڑے ہستیوں سے ان کی نسبت ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کی، ان تبرکات کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور تعظیم کرنا یہ سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا گیا ہے۔ وہ تعلق جو صندوق تھا جس میں انبیاء کرام کے سامان رکھے ہوئے تھے، ایک قوم نے اس صندوق کی بے حرمتی کی تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ اور جب انہیں پتہ چلا یہ صندوق میں جن میں انبیاء کرام کے سامان رکھے ہوئے ہیں، بعض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ، عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، کپڑے وغیرہ اور ہر نبیوں کی تصویریں اس صندوق میں رکھی ہوئی تھی، تو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ بزرگان دین کی تعظیم نہیں بلکہ ان کی چیزوں کی بھی تعظیم کی جائے۔ بزرگان دین تو اوپر درجے کے، ان کی اگر بے حرمتی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بخشنے والا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت
جبرائیل امین علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر رکے اور جب آگے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے جانا تھا تو حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل امین آپ کی کوئی حاجت ہے؟ اے جبرائیل امین آپ کی کوئی حاجت ہے جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ یہ وہی جبرائیل امین ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اے خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہاں جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اے خلیل اللہ کوئی حاجت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ اور یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھ رہے ہیں کہ اے جبرائیل کوئی حاجت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے، تو اس سے ایک شان یہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خصائص کبریٰ وغیرہ احادیث کریمہ میں آیا ہے، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، بروز محشر بروز قیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے امتی پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط یہ ایک ایسا پل ہے جو بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے، بال سے بھی باریک، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کا گمان بھی نہیں آتا کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن صرف بتایا گیا ہے، نشانی بتا دی گئی ہے کہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے، اس پر ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی گھوڑے کے رفتار کی طرح گزرے گا، کوئی پرندے کی رفتار کی طرح گزرے گا، کوئی رینگتے رینگتے جیسے سانپ رینگتا ہے اس طرح رینگ رینگ کر، جس طرح اس کا درجہ اعمال ہوں گے اس طرح وہ پل صراط کو پار کرے گا، اور جو گنہگار ہوں گے وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے تو کٹ کٹ کر نیچے جہنم ہوگی، جہنم میں گریں گے، جہنم میں کٹ کٹ کر گریں گے، تلوار سے بھی زیادہ تیز جو ہوگا کٹ کٹ کر لوگ جہنم کی آگ میں گریں گے، جہنم میں گریں گے۔ اس وقت فرشتوں کے سردار ہے، لیکن امت محمدی سے کیسی محبت ہے حضرت جبرائیل امین کی؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ایک خواہش ہے، تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو میں اپنے پیر کو ایسے پھیلاؤں کہ میرے پیر اتنے پھیل جائے کہ آپ کی امت میرے پروں پر سے گزر جائے۔ سبحان اللہ، میرے پروں پر سے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار۔ اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بے نمازی بھی ہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب آپ کی امت اس پل صراط سے جب گزرے تو میرے پروں کے اوپر سے گزرے، یا رسول اللہ میری یہی ایک خواہش ہے، یہی ایک تمنا ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیار اور محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے حبیب نے جو نیاز اور راز کی باتیں ہوئیں وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے دادا پیر کہتے ہیں کہ درد جگر کا ملال اچھا ہے، درد جگر کا ملال اچھا ہے، عشق میں اگر جان بھی جائے تو مال اچھا ہے، عشق میں اگر جان بھی جائے تو مال اچھا ہے۔ طور پر کوئی گیا کوئی فلک پر پہنچا، طور پر کوئی گیا موسیٰ علیہ السلام، کوئی فلک پر پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام جانے والے آسمان پر، طور پر کوئی گیا کوئی فلک پر پہنچا، عرش پر تو ہے گیا تیرا کمال اچھا ہے، عرش پر تیرے علاوہ کوئی نہیں گیا، عرش پر تو گیا
اچھا ہے جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی، 50 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ تشنگی، وہ خواہش، وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی۔ قال ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ خواہش، وہ جستجو، وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کوہ طور تھا جو تیری تجلی برداشت نہیں کر سکا، لیکن یہ قلب مصطفیٰ ہے، دل مصطفیٰ ہے، تیری تجلی کو برداشت کر پایا ہے۔ اے باری تعالیٰ وہ طور تھا، یہ تیرے محبوب کا دل ہے، تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری یہ بھی تمنا پوری کی جائے گی، میں اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا کرتا ہوں، تو راستے میں کھڑے ہو جائے۔ میں اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا کرتا ہوں، تو راستے میں کھڑے ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدی سے پیار نہیں کرتے؟ ضرور کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب مانگی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسل میں سے ایک رسول بھیج جو لوگوں کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کی، امت مسلمۃ لک، امت میں مسلمان پیدا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدی سے محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا، حالانکہ اگر دیکھا جائے عرش سے اگر نیچے اتریں گے تو 7واں آسمان پہلے آتا ہے، 6ٹھا آسمان بعد میں آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں پھینکا گیا تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیوی اور بچے کو سنسان علاقے میں چھوڑ کر آ، تو تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و نیازی اور سوال کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر تھے۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے 6ٹھے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو 50 وقت کی نمازیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسا عطا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نماز کم کرا کر لے کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 5:45 ہو گئی، پھر 5:40 ہو گئی، پھر 5:35 ہو گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ نمازیں کم کر کر لے کر آئے، اور 50 کی جگہ 5 رہ گئی، لیکن وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کی یہ امت 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گی، پابندی کے ساتھ پڑھے گی، تو میں 5 کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ وہ نوازنے پہ آئے، نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا، پھر کرم کا کیا ٹھکانا۔ اگر ہم 5 بھی اخلاص خلوص دل کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے تو 50 وقت کی نمازوں کا ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ نے وہ ثواب اسی طرح رکھا 50 نمازوں کا۔ تو وہ ایک تشنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو تھی، تمنا تھی، اور اللہ نے وہ تمنا پوری کر دی۔ وہ کوہ طور تو قائم نہیں رہا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، جل کر خاک ہو گیا، لیکن وہ قلب مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مصطفیٰ وہ قائم رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی اللہ کا دیدار کرتی ہے اور اوروں کو بھی اللہ کا دیدار کراتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ مدد نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت زندہ نہیں تھے، ظاہری حیات ان کی نہیں تھی، وہ تو آسمان پر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 50 کی جگہ 5 وقت کی نماز ہوئی ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ مرنے والے، اس دنیا سے جانے والے مدد نہیں کر سکتے، تو یہ 50 وقت کی نماز 5 وقت کس نے کرائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت پر احسان ہے، اور ان کا بھی کام ہو گیا، ہمارا بھی کام ہو گیا۔ ان کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کام ہو گیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھ کر، چہرہ مبارک دیکھ کر اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ اس میں اللہ کا نور جھلکتا تھا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، جس نے میرا دیدار کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوہ طور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوہ طور اللہ کی وہ تجلی برداشت کر پاتا، برداشت کر لیتا، تو چند لمحوں کے لیے اس میں وہ نور جھلکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چند لمحوں کے لیے۔ لیکن یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات مصطفیٰ ہے جو عمر بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور نور کا ظہور بن کر اس دنیا میں رہی، عمر بھر۔ یعنی جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حیات طیبہ میں دیکھا ایمان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان کے ساتھ گیا، جس نے میرا دیدار کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کا کتنا درد رکھتے ہیں، امت کا کتنا درد رکھتے ہیں۔ اگر آج کوئی ہمیں VIP بلاتا ہے اور ہم اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ہمیں خیال تک نہیں رہتا۔ لیکن وہ ایسی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جہاں پر جانا کسی کو نصیب نہیں، ویسی جگہ پر جا کر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بولا، اپنی امت کو ہمیشہ یاد کیا۔ یہ کیسی امت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول جاتی ہے؟ بھول جانے سے مراد میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانا نہیں، یعنی آپ نے جن چیزوں کو بتایا ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتی تو بھولنا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو امت کا خیال ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یعنی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار گئے، لیکن امت کے لیے 9 بار گئے۔ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ایسی فکر، ایسی تڑپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازیں کم کرانے کے لیے میری امت نہیں پڑے گی، اس وجہ سے امت کی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں 9 بار گئے۔ تو یہ امت کے لیے یہ تڑپ نہیں تو کیا ہے، محبت نہیں تو کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، ان کا وہ مقام، وہ مرتبہ۔ لیکن ہمیں بھی معراج نصیب ہوئی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کو معراج کیوں کہا گیا ہے؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو سلام کرے تو وہ نماز میں سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ جب تک وہ
نماز میں کھڑا ہے تو اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ معراج نہیں تو کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، تو مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے، تو نمازوں کو قائم کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب بھی امتی کا خیال، یا رب حبلی امتی، جب اس دنیا سے ظاہری وصال ہونے کا وقت آئے تب بھی امت کا خیال، جب عرش معلیٰ اس سے آگے سدرۃ المنتہی لامکان کو پہنچے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اتنا بڑا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال نہیں چھوڑا۔ یہ امت کیسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتی ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے، آج کے معراج کے موقع میں یہی ایک پیغام ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ یاد رکھا، کہیں پر بھی نہیں بھولا، امت کو نہیں بولا، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رکھے۔ یاد رکھنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ کر میں رخصتی لینا چاہوں گا کہ قال ربی ارینی انظر الیک، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہاں میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی تجلی، میری تجلی برداشت کر لے تو فسوف ترانی، تو مجھے ضرور دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تجلی پہاڑ پر گری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی آنکھوں نے جو دیکھا، حضور کی آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے انکار نہیں کیا۔ تو اللہ نے اپنی تجلی، جس طرح کوہ طور کو جلوہ گاہ بنایا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کرانے کے لیے جلوہ گاہ کس کو بنایا، مقام کس کو بنایا؟ طور پہاڑ کو، جبل پہاڑ کو، طور جبل پہاڑ کو بنایا، طور پہاڑ کو بنایا۔ تو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرانا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرانا تھا، وہاں طور کو اپنا مقام بنایا، یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اپنا مقام بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی جماعتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے۔ آج شب معراج کا موقع ہے، آج معراج والے دولہا کی رات ہے، آج ہی کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا تھا، اور بہت سی چیزیں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور نماز کا تحفہ بھی دیا۔ نماز یہ ایک ایسا تحفہ ہے، ہر چیز ہمیں زمین پر ملی، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ کلمہ، یہ چار چیزیں ہم کو زمین پر ملی، لیکن نماز ایک ایسی انعام ہے، ایک تحفہ ہے، یہ نماز آسمانی تحفہ ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو جو نماز کا جو تحفہ دیا ہے وہ آسمانی تحفہ ہے۔ اس تحفے کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، ہمیں اپنی مسجدوں کا آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مدرسوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آج شب معراج کے صدقہ طفیل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں معاف عطا فرمائے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میلاد ہوگی مختصر، تو آپ تمام لوگ آگے آ کر بیٹھیں۔ درود شریف، جی ٹھیک ہے، درود شریف کی محفل ہوگی تو آپ ترتیب بنا کر بیٹھ جائیں، اور مختصر محفلیں ہیں۔ آج کے روز اگر آپ نفیلیں پڑھنا چاہیں تو نفیلیں پڑھ سکتے ہیں۔